بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ نساء پارٹ نمبر 2۔ کرہن زبردستی، ولا تعضلوہن اور نہ روکے رکھو ان کو، لتذہبوا ببعض ما اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا، آتیتموہن دیا ہوا، الا ان یاتینا مگر یہ کہ وہ کریں، بفاحشۃ بے حیائی، مبینہ صریح۔ نمبر 1، وعاشروہن اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ، بالمعروف اچھی طرح، فإن کرہتموہن پھر اگر وہ تم کو نہ بھاویں، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا تو شاید تم کو پسند نہ آوے ایک چیز، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خوبی۔ نمبر 2، وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج اور اگر بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو، وآتیتم احداہن قنطارا اور دے چکے ہو ایک کو بہت سا مال، فلا تأخذوا منہ تو مت پھیر لو اس میں سے، شیئا کچھ بھی، اتأخذونہ بہتانا کیا لیا چاہتے ہو اس کو ناحق، وإثما مبینا اور صریح گناہ سے۔ نمبر 3، وکیف تأخذونہ اور کیوں کر اس کو لے سکتے ہو، وقد افضى بعضکم الی بعض اور پہنچ چکا ہے تم میں کا ایک دوسرے تک، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور لے چکی وہ عورتیں تم میں سے عہد پختہ۔ نمبر 4، وَلَا تَنْكِحُوا اور نکاح میں نہ لاؤ۔ تفسیر۔ نمبر 1، عائلی زندگی کے احکام۔ حسب بیان سابق عورتوں کی بد افعالی کی بابت تادیب و سیاست کا حکم دے کر اب اہل جاہلیت کی اس ظلم و تعدی کو روکا جاتا ہے جو تعدی عورتوں پر وہ طرح طرح کیا کرتے تھے۔ من جملہ ان صورتوں کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی عورت کو میت کا سوتیلا بیٹا یا بھائی یا کوئی اور وارث لے لیتا، پھر چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا یا بغیر نکاح ہی اپنے گھر میں رکھتا، یا کسی دوسرے سے نکاح کر کے اس کا مہر کل یا بعض لے لیتا، یا ساری عمر اس کو اپنے قید میں رکھتا اور اس کا مال کا وارث ہوتا۔ اس کی بابت یہ آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی عورت اپنے نکاح کے مختار ہے، میت کے بھائی اور اس کے کسی وارث کو یہ اختیار نہیں کہ زبردستی اپنے نکاح میں لے لے، نہ وہ عورت کو نکاح سے روک سکتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر خاوند کے ورثاء میں سے جو اس کو ملا تھا کچھ پھیر دے۔ ہاں اگر صریح بد چلنی کریں تو ان کو روکنا چاہیے۔ نمبر 2، عورتوں سے حسن سلوک، یعنی عورتوں کے ساتھ گفتگو اور معاملات میں اخلاق اور سلوک سے معاملہ رکھو۔ جاہلیت میں جیسے ذلت اور سختی کا برتاؤ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا اس کو چھوڑو۔ پھر اگر تم کو کسی عورت کی کوئی خو اور عادت خوش نہ آئے تو صبر کرو، شاید اس میں کوئی خوبی بھی ہو، اور ممکن ہے کہ تم کو ناپسندیدہ ہو کوئی چیز اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے کوئی بڑی منفعت دینی یا دنیاوی رکھ دے، سو تم کو تحمل کرنا چاہیے اور بدخو کے ساتھ بدخوئی نہ ہو چاہیے۔ نمبر 3، پہلی بیوی سے سلوک۔ اسلام سے پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی چاہتا کہ پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرے تو پہلی عورت پر تہمت لگاتا اور مختلف طرح سے اس پر زیادتی اور سختی کرتا کہ مجبور ہو کر مہر واپس کر دے اور نکاح جدید میں کام آئے۔ یہ آیت اس کی ممانعت میں نازل ہوئی کہ جب پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری کرو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اب اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو۔ کیا تم بہتان باندھ کر اور صلیح ظلم کر کے زوجہ اول سے وہ مال لینا چاہتے ہو؟ یہ ہرگز جائز نہیں۔ نمبر 4، مہر کی ادائیگی کا حکم، یعنی جب مرد اور عورت نکاح کے بعد مل چکے اور صحبت کی نوبت آ چکی تو اس کے معاوضہ میں تمام مہر دینا مرد پر واجب ہو چکا، تو اب کس وجہ سے مرد اس مہر کو واپس لے سکتا ہے اور در صورت مہر ادا نہ کرنے کے کیسے اس مہر کو دبا سکتا ہے؟ اب تو بجز اس کی کہ عورت ہی اپنی خوشی سے معاف کر بیٹھے کوئی صورت رستگاری کی نہیں ہو سکتی، اور وہ عورتیں تو بہت مضبوط اور گاڑھا اقرار تم سے لے چکیں جس کی وجہ سے وہ تمہارے قبضہ اور تصرف میں آ چکیں اور تم ان سے پورے منتفع ہو چکے، نہیں تو تم کو ان پر تصرف کا کیا اختیار تھا؟ اب اس قدر تکمیل اور قبضہ کامل اور تصرف تام کے بعد عورتوں کے مہر کو واپس لینا یا ان کا مہر نہ دینا کیسے ہو سکتا ہے؟ فائدہ جاننا چاہیے کہ جیسا مجامعت کے بعد تمام مہر زوج کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر مجامعت کی تو نوبت نہ آئے مگر خلوت صحیحہ ہو گئی تو بھی پورا مہر واجب الادا ہوگا۔ ہاں اگر خلوت صحیحہ کی بھی نوبت نہ آئی اور زوج نے طلاق دے دی تو پھر نصف مہر ادا کرنا ہوتا ہے۔ ما نکح آباؤکم من النساء جن عورتوں کو نکاح میں لائے تمہارے باپ،
الا ما قد سلف مگر جو پہلے ہو چکا، انہ کان فاحشۃ یہ بے حیائی ہے، ومقتا اور کام ہے غضب کا، وساء سبیلا اور برا چلن ہے۔ نمبر 1 حرمت علیکم حرام ہوئی تم پر امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور بیٹیاں، و اخواتکم اور بہنیں، و عماتکم اور پھوپھیاں، و خالاتکم اور خالائیں، و بنات الاخی اور بیٹیاں بھائی کی، و بنات الاخت اور بہن کی۔ نمبر 2 و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا، و اخواتکم من الرضاعہ اور دودھ کی بہنیں۔ نمبر 3 و امہات نسائکم اور تمہاری عورتوں کی مائیں، و ربائبکم اللاتی اور ان کی بیٹیاں، فی حجودکم جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم اللاتی جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں نے، دخلتم بہن جن سے تم نے صحبت کی، فإن لم تکونوا اور اگر تم نے دخلتم بہن ان سے صحبت نہیں کی، فلا جناح علیکم تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں، وحلائل ابنائکم اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی، الذین من اصلابکم جو تمہاری پشت میں سے ہیں، وان تجمعوا بین الاختین اور یہ کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو۔ تفسیر نمبر 1 باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح کی ممانعت۔ جاہلیت والے اپنے سوتیلی ماں اور بعض دیگر محرمات سے بھی نکاح کر لیتے تھے، جس کا تذکرہ ابھی گزرا۔ اس کی ممانعت کی جاتی ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح مت کرو، یہ بے حیائی اور اللہ کے غضب اور نفرت کرنے کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی سمجھدار لوگ اس کو مذموم سمجھتے تھے اور اس نکاح کو نکاح مخت اور اس نکاح سے جو اولاد ہوتے اس کو مختی کہتے تھے۔ سو ایسے نکاح جو ہو چکے ہیں آئندہ کو ہرگز ایسا نہ ہو۔ فائدہ باپ کی منکوحہ کا جو حکم ہے اسی حکم میں دادے اور نانے کی منکوحہ بھی داخل ہے، کتنے ہی اوپر کا دادا اور نانا کیوں نہ ہو۔ نمبر 2 محرمات نکاح۔ سوتیلی ماں کی حرمت بیان فرما کر آپ جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ان سب کو بیان فرماتے ہیں۔ وہ عورتیں چند قسم ہیں۔ اول ان کو بیان کیا جاتا ہے جو علاقہ نسب کی وجہ سے حرام ہیں، اور وہ 7 ہیں: ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ان میں سے کسی کے ساتھ کسی کو نکاح کرنا جائز نہیں۔ فائدہ ماں کے حکم میں دادی، نانی اوپر تک کی سب داخل ہیں، ایسے ہی بیٹی میں پوتی اور نواسی نیچے تک کی سب داخل ہیں، اور بہن میں عینی اور اللاتی اور اخیافی سب داخل ہیں، اور پھوپھی میں باپ دادا اور اوپر تک کی پشتوں کی بہن سگی ہو یا سوتیلی سب آ گئی ہیں، اور خالہ میں ماں، نانی اور نانی کی نانی سب کی بہن تینوں قسم کی داخل ہیں، اور بھتیجی میں تینوں قسم کے بھائیوں کی اولاد اور اولاد الاولاد سب داخل ہیں، اور بھانجی میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد اور اولاد الاولاد الاولاد داخل ہیں۔ نمبر 3 محرمات نسبی کے بعد اب محرمات رضاعی کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ 2 ہیں: ماں اور بہن۔ اس میں اشارہ ہے کہ 7 رشتے جو نسب میں بیان ہوئے رضاعت میں بھی حرام ہے، یعنی رضاعی بیٹی اور پھوپھی اور خالہ اور بھتیجی اور بھانجی بھی حرام ہے، چنانچہ حدیثوں میں یہ حکم موجود ہے۔ الا ما قد سلف مگر جو پہلے ہو چکا، ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 1 تفسیر سسرالی محرمات۔ اب محرمات مساہرت کا ذکر ہے، یعنی علاقہ نکاح کی وجہ سے جن سے نکاح حرام ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اول وہ کہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح ناجائز ہے، اور وہ زوجہ کی ماں اور اس کی زوجہ کی بیٹی ہے جس زوجہ سے تم نے صحبت کی ہو، لیکن اگر صحبت سے پہلے کسی عورت کو طلاق دے دو تو اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں ہیں، اور اس میں نیچے تک کے پوتوں اور نواسوں کی عورتیں داخل ہیں کہ ان میں سے کبھی تمہارا نکاح درست نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح کی ممانعت نہ ہو، بلکہ جب تک کوئی عورت تمہارے نکاح میں رہے اس وقت تک اس عورت کی ان قرابت والی عورتوں سے نکاح کی ممانعت ہے۔ جب اس عورت کو طلاق دے دی یا وہ مر گئی تو ان سے نکاح درست ہو جائے گا، اور وہ زوجہ کی بہن ہے کہ زوجہ کی موجودگی میں تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اور بعد میں درست ہے۔ یہی حکم ہے زوجہ کی پھوپھی اور خالہ اور بھتیجی اور بھانجی کا۔ فائدہ یہ جو فرمایا کہ عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو کہ تمہارے پشت سے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بیٹے یا پوتے نسبی ہوں، منہ بولے یا لے پالک نہ ہوں، جس کو متبنہ کہتے ہیں۔ رضاعی سے احتراز نہیں، اور الا ما قد سلف کا یہ مطلب ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس حکم سے پہلے جو 2 بہنوں کو جمع کر لیتے تھے وہ معاف ہے، اور فی حجورکم فرمانے سے یہ مطلب ہے کہ جن کو تم اپنی گود میں پالتے ہو اور ان کی پرورش کرتے ہو، یعنی اولاد جیسا کہ ان سے معاملہ کرتے ہو اور گویا اولاد ہی سمجھتے ہو، اس سے ان کے نکاح کی حرمت اور ظاہر ہو گئی۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کی حرمت کے لیے گود میں رکھنا ضروری ہے۔ والمحصنات من النساء اور خامند والی عورتیں الا ما ملکت ایمانکم مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ۔
کتاب اللہ علیکم، حکم ہوا اللہ کا تم پر۔ نمبر 1 وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال ہے تم کو، ما وراء ذالکم، سب عورتیں ان کے سوا، ان تبتغوا، بشرطے کہ طلب کرو ان کو، باموالکم، اپنے مال کے بدلے، محسنین، قید میں لانے کو، غیر مسافحین، نہ مستی نکالنے کو۔ نمبر 2 فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ، پھر جس کو کام میں لائے تم، منہن، ان عورتوں میں سے، فآتوہن، تو ان کو دو، اجورہن، ان کے حق، فریضہ جو مقرر ہوئے۔ نمبر 3 ولا جناح علیکم، اور گناہ نہیں تم کو، فیما تراضیتم بہ، اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس کی رضا سے، من بعد الفریضہ، مقرر کیے پیچھے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا۔ نمبر 4 ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو کوئی نہ رکھے تم میں مقدور اس کا، ان ینکح المحصنات، کے نکاح میں لائے بیبیاں، المؤمنات، مسلمان، فمما ملکت ایمانکم، تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں، من فتیاتکم المؤمنات، جو تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان۔ نمبر 5 واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی، بعضکم من، تم آپس میں۔ تفسیر۔ نمبر 1 دوسرے کی منکوحہ سے نکاح کے ممانعات، محرمات کا ذکر فرما کر آخر میں اب ان عورتوں کی حرمت بیان فرمائی جو کسی کے نکاح میں ہو، یعنی جو عورت کسی کے نکاح میں ہے اس کا نکاح اور کسی سے نہیں ہو سکتا تاوقت کہ وہ بذریعہ طلاق یا وفات زوج نکاح سے جدا نہ ہو جائے اور عدت طلاق یا عدت وفات پوری نہ کر لے، اس وقت تک کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی عورت خامد والی تمہارے ملک میں آ جائے تو وہ اس حکم حرمت سے مستثنا ہے اور وہ تم پر حلال ہے، گو اس کا خاوند زندہ ہے اور اس نے طلاق بھی اس کو نہیں دی، اور اس کی صورت یہ ہے کہ کافر مرد اور کافر عورت میں باہم نکاح ہو اور مسلمان دارالحرب پر چڑھائی کر کے اس عورت کو قید کر کے دارالاسلام میں لے آئیں، تو وہ عورت جس مسلمان کو ملے اس کو حلال ہے، گو اس کا زوج دارالحرب میں زندہ موجود ہے اور اس نے طلاق بھی نہیں دی۔ اب سب محرمات کو بیان فرما کر آخر میں تاکید فرما دی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی پابندی تم پر لازم ہے۔ فائدہ، جو عورت کافرہ دارالحرب سے پکڑی آئے اس کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک حیض گزر جائے اور وہ عورت مشرک بت پرست نہ ہو بلکہ اہل کتاب میں سے ہو۔ نمبر 2 دوسری عورتوں سے نکاح کی شرائط، یعنی جن عورتوں کی حرمت بیان ہو چکی ہے ان کے سوا سب حلال ہیں بشرط 4 شرطوں کے ساتھ۔ اول یہ کہ طلب کرو، یعنی زبان سے ایجاب و قبول دونوں طرف سے ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ مال یعنی مہر دینا قبول کرو۔ تیسرا یہ کہ ان عورتوں کو قید میں لانا اور اپنے قبضے میں رکھنا مقصود ہو، صرف مستی نکالنا اور شہوت رانی مقصود نہ ہو جیسا کہ زنا میں ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ اس کی زوجہ ہو جائے، چھوڑے بغیر کبھی نہ چھوٹے۔ مطلب یہ کہ کوئی مدت مقرر نہ ہو، اس سے متع کا حرام ہونا معلوم ہو گیا جس پر اہل حق کا اجماع ہے۔ چوتھی شرط جو دوسری آیتوں میں مذکور ہے یہ ہے کہ مخفی طور پر دوستی نہ ہو، یعنی کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں اس معاملہ کی گواہ ہوں۔ اگر بدون 2 گواہوں کے ایجاب و قبول ہوگا تو وہ نکاح درست نہ ہوگا، زنا سمجھا جائے گا۔ نمبر 3 مہر کا وجوب، یعنی جس عورت سے نکاح کیا اور اس کے بعد زوج نے اس سے کسی مدت معین قلیل یا طویل تک نفع بھی حاصل کر لیا، کم سے کم یہ کہ ایک ہی دفعہ وطی یا خلوت صحیحہ کی نوبت آئی، تو اب اس عورت کو پورا مہر دینا لازم ہے، بدون عورت کے بخشے کسی طرح چھوٹ نہیں سکتا۔ البتہ جب تک عورت بالکل کام میں نہ آوے اور زوج طلاق دے دے تو مہر مقرر کا آدھا دینا ہوگا، اور اگر عورت نے انتفاع سے پہلے کوئی ایسی بات کی کہ نکاح ٹوٹ گیا تو زوج کے ذمہ سے سب مہر اتر جائے گا، کچھ نہ دینا پڑے گا۔ نمبر 4 یعنی اگر زوجین مہر مقرر کر لینے کے بعد کسی بات پر راضی ہو جائے، مثلا عورت اپنے خوشی سے مہر میں سے کچھ کم کر دے یا مرد اپنی رضا سے مہر مقررہ سے کچھ زیادہ دے تو وہ مختار ہیں، اس میں کچھ گناہ نہیں۔ یہ نہیں کہ مہر مقررہ سے زوج کچھ کم دے یا عورت اس سے کچھ زیادہ لے تو وہ ناجائز ہے، ہاں رضا باہمی ضروری ہونی چاہیے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں اور ہر طرح کے نفع و نقصان کو خوب جانتا ہے، اور جو حکم فرماتا ہے وہ سراسر حکمت آمیز ہوتا ہے، اس کے مطابقت میں تمہارے لیے دارین کی خوبی اور بہبودی ہے اور مخالفت میں سراسر نقصان اور خرابی ہے۔ نمبر 5 لونڈی سے نکاح کے احکام، یعنی جس کو اس بات کا مقدور نہ ہو کہ آزاد عورت سے نکاح کر سکے اور اس کے مہر اور نفع کا تحمل کر سکے تو بہتر ہے کہ ایسا شخص آپس میں کسی کی مسلمان لونڈی سے نکاح کر لے کہ اس کا مہر کم ہوتا ہے اور نفع میں بھی یہ سہولت ہے کہ اگر مالک نے اس کو اپنے یہاں رکھا جیسے کہ اکثر ہوتا ہے تو زوج اس کے نفع سے فارغ البال رہے گا، اور اگر زوج کے حوالے کر دیا تو بھی بنسبت نفع حرہ کے تخفیف ضرور رہے گی۔ فائدہ، جس کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی مقدرت ہو اس کو لونڈی سے نکاح کرنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک حرام ہے، اور امام ابو حنیفہ کے مذہب میں مکروہ تنزیہی ہے۔ ایسے ہی صحت نکاح کے لیے لونڈی کا مسلمان ہونا اکثر علماء کے نزدیک ضروری ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے۔
اگر لونڈی کتابیہ سے نکاح کر لے گا تو وہ بھی امام صاحب کے نزدیک جائز ہوگا۔ ہاں اگر کسی کے نکاح میں آزاد عورت ہو تو اس کو لونڈی سے نکاح کرنا سب کے نزدیک حرام ہے۔ بعض ان ایک ہو، نمبر 1 فن کے حقن، سو ان سے نکاح کرو بھی اذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اور دو ان کے اجورہن مہر، بالمعروفی موافق دستور کے، محصنات قید میں آنے والیاں ہوں، غیر مصافحات نہ مستے نکالنے والیاں، ولا متخذات اقدان اور نہ چھپی یاری کرنے والیاں۔ نمبر 2 فإذا احصن، پھر جب وہ قید نکاح میں آ چکی، فإن اتینا تو اگر کریں بفاحشۃ بے حیائی کا کام، فعلیہن نصف تو ان پر آدھی سزا ہے، ما علی المحصنات بیویوں کی سزا، من العذاب بیویوں کی سزا سے۔ نمبر 3 ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اس کے واسطے ہے کہ جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، وان تصبروا اور صبر کرو، خیر لکم تو بہتر ہے تمہارے حق میں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 4 یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے، ویہدیکم اور چلائے تم کو، سنن الذین پہلوں کی راہ، من قبلکم ویتوب علیکم اور معاف کرے تم کو، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ نمبر 5 واللہ یرید اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یتوب علیکم کہ تم پر متوجہ ہوئے، ویرید الذین اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون جو لگے ہوئے ہیں۔ تفسیر نمبر 1 یعنی اللہ تعالیٰ کو سب کے ایمان کی اصلی کیفیت معلوم ہے، تم کو تو ظاہر پر اکتفا کرنا چاہیے۔ بعض لونڈی کا ایمان اللہ کے نزدیک بعض آزاد عورت کے ایمان سے بہتر اور افضل ہو سکتا ہے، تو اب حیثیت ایمانی سے لونڈی کے ساتھ نکاح کر لینے میں قباحت اور انکار نہ ہونا چاہیے، اور آپس میں تم سب ایک ہو، ایک اصل سے پیدا ہوئے ہو اور ایک دین میں شریک ہو، پھر لونڈیوں سے نکاح کرنے کو کیوں معیوب اور ننگ و عار سمجھتے ہو؟ اس کلام سے لونڈیوں کے نکاح کی طرف توجہ دلانا اور ان سے نفرت کو دور کرنا مطلوب ہے۔ نمبر 2 یعنی تو اب مناسب ہے کہ حسب بیان بالا ان لونڈیوں سے نکاح کر لیا کرو، ان کے مالکوں سے اجازت لے کر، اور قاعدہ اور دستور کے موافق ان کا مہر دے دیا کرو، جبکہ وہ خوشی سے قید نکاح میں آئیں۔ مستی نکالنے والیاں اور چھپی اور مخفی یاریاں کرنے والیاں ہرگز نہ ہو، یعنی زنا نہ ہو کہ اس میں مہر ہرگز لازم نہ ہو سکے گا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ زنا میں مہر لازم نہیں ہوتا اور نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 شادی شدہ لوگوں کے لیے زنا کی سزا، یعنی جو آزاد مرد یا عورت نکاح سے فائدہ اٹھا چکے، یعنی مجامعات کی نوبت آ چکی ہو اور پھر وہ زنا کرے تو وہ سنسار کیا جائے گا، اور اگر نکاح نہیں ہوا بلکہ نکاح سے پہلے ہی زنا کیا تو اس کے لیے 100 کوڑوں کا حکم ہے، اور لونڈی اور غلام کے لیے قبل نکاح اور بعد نکاح ہر حالت میں صرف 50 کوڑے ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ نمبر 4 صبر لونڈیوں کے نکاح سے بہتر ہے، یعنی لونڈیوں سے نکاح کرنے کا ارشاد اور احسان اسی کے حق میں ہے کہ جو کوئی شخص تم میں سے ڈرتا ہو مشقت یعنی زنا میں مبتلا ہونے سے، اور اگر تم صبر کرو اور باندیوں سے نکاح نہ کرو تو بہت اچھا ہے تمہارے حق میں، کیونکہ اولاد آزاد ہوگی۔ ہاں جس کو صبر و تحمل میں کھٹکا ہو تو اس کو بہتر ہے کہ ایسی حالت میں کسی کی لونڈی سے نکاح کر لے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے صبر کرنے والوں پر۔ نمبر 5 ان احکام کی اہمیت و حکمت، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان احکام کے ارشاد سے مطلوب یہی ہے کہ تم کو حلال اور حرام کا حال معلوم ہو جائے، اور تم کو پہلے انبیاء کا رستہ نصیب ہو جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام وغیرہ، اور مغفرت کرے تمہاری، اور اللہ کو تمہارے مسالے اور تمہارے حالات کا پورا علم ہے، اور اس کے ہر حکم ہر تدبیر میں حکمت ہے۔ تو اب اگر اس کے حکم کی اطاعت نہ کرو گے تو ہدایت سے بھی محروم اور پہلوں کے بھی مخالف اور اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہو گے۔ فائدہ پہلے سے زنا اور لواطت کی حرمت اور ان سے توبہ کرنا، اور عورتوں کے متعلق بعض احکام اور جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا ذکر، اور نکاح کے متعلق مہر وغیرہ قیود و شرائط کا تذکرہ، اور بدکاری سے ممانعت اور اس پر سزا کا ذکر تھا، اور بچند وجوہ لوگوں کو ان حکموں کی اطاعت دشوار تھی، اس لیے اس آیت میں اور آئندہ کی 2 آیتوں میں ان احکام کی پابندی کو خوب مؤکد اور مستحکم کر کے مخالفت سے روک دیا۔ واللہ عالم۔ الشہواتی اپنے مزوں کے پیچھے، ان تمیلوا میلا عظیمہ کہ تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور۔ نمبر 1 یرید اللہ اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، وخلق الانسان ضعیفا اور انسان بنا ہے کمزور۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے، بینکم بالباطل آپس میں ناحق، الا ان تکون تجارتا مگر یہ کہ تجارت ہو، عن تراض منکم آپس کی خوشی سے۔ نمبر 3 ولا تقتلوا انفسکم اور نہ خون کرو آپس میں، ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ نمبر 4 ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما اور جو کوئی یہ کام کرے تعدی اور ظلم سے، فسوف نصلیہ تو ہم اس کو ڈالیں گے نارن آگ میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ نمبر 5 ان تجتنبوا
کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم معاف کریں گے تم سے چھوٹے گناہ تمہارے، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں۔ نمبر 6، ولا تتمنوا، اور ہوس مت کرو، ما فضل اللہ بہ، جس چیز میں بڑائی دی اللہ نے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی یہ مختلف قیدیں جو پہلے گزریں، اس سے مطلوب تم پر رحمت فرمانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان قیدوں کی نسبت حکم فرمایا۔ اور جو لوگ اپنی شہوتوں پر فریفتہ ہیں وہ البتہ یہی چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے دور جا پڑو، یعنی انہی کی طرح تم بھی اپنی شہوت کا اتباع کرو اور گمراہ ہو جاؤ۔ تو اب جو کچھ کرو سمجھ کر کرو۔ نمبر 2، شریعت کے احکام سہل ہیں، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف بنایا ہے، اس کو خوب معلوم ہے کہ یہ اپنی خواہشات اور مرغوبات سے کہاں تک صبر کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ہر حکم میں تخفیف کا بھی لحاظ فرمایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ انسان کے حق میں جو مفید دیکھا وہ اس کے ذمہ لگا دیا، سہل ہو یا دشوار۔ مثلا عورتوں اور شہوت سے صبر کرنا آدمی کو بہت دشوار ہے، اس لیے اس کی خواہش پورا کر لینے کے لیے طریقے جائز اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے کہ اس سے اپنا مطلب حاصل کر سکے۔ یہ نہیں کہ قضاء شہوت سے بالکل روک دیا گیا۔ حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شریعت میں تنگی نہیں فرمائی کہ کوئی حلال کو چھوڑے اور حرام کی طرف دوڑے۔ خلاصہ ان آیتوں کا یہ نکلا کہ نفس کو شہوات سے بچانا اور ان تمام قیدوں کا پابند ہونا جو عورتوں کے بارے میں مذکور ہوئیں ہرگز دشوار امر نہیں، اور ان کی پابندی نہایت ضروری اور سراسر مفید ہے۔ نمبر 3، اکل حلال کی تاکید۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو کسی کا مال نہ حق کھا لینا، مثلا جھوٹ بول کر یا دغا بازی سے یا چوری سے ہرگز درست نہیں۔ ہاں اگر سوداگری یعنی بیع و شراء کرو تم باہمی رضامندی سے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ اس مال کو کھا لو، جس کا خلاصہ یہی نکلا کہ جائز طریقہ سے لینے کی ممانعت نہیں، جو مال کو ترک کرنا تم پر دشوار ہو۔ نمبر 4، قتل کی ممانعت، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے کو قتل بھی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، بلا وجہ کسی کے مال یا جان میں تصرف کرنے کو منع فرما دیا، اور تم پر ایسے احکام بھیجے جن میں سراسر تمہارے لیے بہبودی اور خیریت ہے۔ نمبر 5، یعنی اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے باز نہ آئے بلکہ ناحق اوروں کا مال کھائے یا ظلماً کسی کو قتل کر ڈالے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کو آگ میں ڈال دینا خدا تعالیٰ کو دشوار نہیں، بالکل سہل اور آسان ہے۔ تو اب کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، دوزخ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، تو اس کو عدل و انصاف سے کون چیز روک سکتی ہے؟ نمبر 6، ارتکاب کبائر و سیئات میں معتزلہ کا جواب۔ پہلی آیت میں مذکور تھا کہ جو کوئی ظلماً کسی کے مال یا جان کو نقصان پہنچائے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، جس سے معلوم ہو گیا تھا کہ حق تعالیٰ کی نافرمانی بندہ کے لیے موجب عذاب ہے۔ اب اس آیت میں گناہوں سے بچنے کی ترغیب اور گناہوں سے اجتناب کرنے پر وعدہ مغفرت اور جنت کی توقع اور طمع دلائی جاتی ہے، تاکہ اس کو معلوم کر کے ہر ایک آدمی گناہوں سے احتراز کرنے میں کوشش کرے، اور معلوم ہو جائے کہ جو کبیرہ گناہ مثلا کسی کا مال غصب یا سرقہ کرنے یا کسی کو ظلماً قتل کرنے سے بچ گیا، جس کا ذکر ابھی گزرا، تو اس کے وہ تمام صغیرہ گناہ بخشے جائیں گے جس کا مرتکب بغرض تحصیل و تکمیل سرقہ اور قتل ہوا تھا۔ اس آیت میں چند باتیں بحث طلب ہیں، مگر اصل سب کی یہی ہے کہ آیت کا اصلی اور عمدہ مطلب معلوم ہو جائے، جس سے تمام امور کا جان لینا سہل ہو جائے۔ معتزلہ اور ان کے موافقین نے سرسری طور پر اس آیت کا یہ مضمون سمجھ لیا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، یعنی کبیرہ گناہ ایک بھی نہ کرو گے، تو پھر محض صغیرہ کو کتنے ہی ہوں ضرور معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر صغائر کے ساتھ کبیرہ کیف متفق 1 یا 2 بھی شامل ہو گئے تو اب معافی ممکن نہیں، بلکہ سب کی سزا ضروری ہو گئی۔ اور اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو معافی اور مواخذہ کا اختیار بدستور محقق ہے۔ اول صورت میں معافی کا لازم ہونا اور دوسری صورت میں مواخذہ کو واجب سمجھنا معتزلہ کی بد فہمی اور کم فہمی ہے۔ اور اس آیت کے ظاہری الفاظ اور سرسری مضمون سے جو معتزلہ کا مذہب راجح نظر آتا ہے، اس کا جواب کسی نے تو یہ دیا کہ انتقاء شرط سے انتفاع مشروط کی کوئی ضروری امر ہرگز نہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ لفظ کبائر سے جو آیت میں مذکور ہے اکبر الکبائر یعنی خاص شرک مراد لے لیا، اور لفظ کبائر کی جمع لانے کی وجہ تعداد و انواع شرک کو قرار دیا ہے، اور اسی کے ذیل میں چند اور باتیں بھی زیر بحث آ گئیں، مگر ہم ان سب امور کو نظر انداز کر کے صرف اس آیت کے محقق اور عمدہ معنی ایسے بیان کیے دیتے ہیں جو نصوص اور عقل کے مطابق اور قواعد اور ارشاد محققین کے موافق ہوں، اور بشرط فہم و انصاف معنی مذکور کے بعد تمام ضمنی باتیں خود بخود حل ہو جائیں، اور خلاف معتزلہ خود بخود مزمحل ہو کر معتزلہ کے عدم تدبر اور کم فہمی پر حجت قوی بن جائے، اور اہل حق کو اس کے ابطال و تردید کی طرف توجہ فرمانے کی حاجت ہی نہ رہے۔ سو غور سے سنیے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ ارشاد
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، جو کہ یہاں مذکور ہے، اور ارشاد الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم جو سورہ نجم میں موجود ہے، ان ہر دو ارشاد کا مدعا ایک ہے، صرف لفظوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اب جو مطلب ایک آیت کا ہوگا وہی دوسری آیت کا لیا جائے گا۔ سورہ النجم کی آیت کی نسبت صرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بخاری وغیرہ کتب حدیث میں صاف موجود ہے۔ عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزن العين النظر وزن اللسان المنطق والنفس تمنا وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه انتہا، بشرط کہ فہم اس حدیث سے ہر دو آیات سابقہ کے واقعی اور تحقیق مطلب کا پورا سراغ لگ گیا۔ لمم کی تشریح اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامت اور لسان القرآن کے فرمانے سے یہ بھی معلوم ہوگی کہ لمم اور اعلیٰ حد القیاس سیئات کے معنی اس سے بہتر نہیں لے۔ تو اب اس مطلب کے مقابلے میں کوئی دوسری تقریر مضمون آیت کے متعلق کیوں کر قابل ترجیح اور لائق پسند ہو سکتی ہے؟ بالخصوص معتزلہ کی ہرزہ گوئی کیسے قابل التفات اور لائق جواب سمجھی جا سکتی ہے؟ اور واقعی حدیث مذکورہ کا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس سے بات نکالی ایسی عجیب اور قابل قبول تحقیق ہے جس سے مضمون ہر دو آیت خوب محقق ہو گیا، اور معتزلہ کی خرافات کی گنجائش اور اہل حق کو اس کی تردید کی ضرورت بھی نہ رہی، اور ذیلی اور مضمونی اقوال و اختلافات بھی بہت خوبی سے طے ہو گئے، چنانچہ اہل فہم ادنا تأمل سے سمجھ سکتے ہیں۔ بغیر سے توضیح ہم بھی حدیث مذکورہ کا خلاصہ عرض کیے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آیت سورہ نجم میں جو لفظ لمم فرمایا گیا ہے، جس کے معافی کا وعدہ کیا ہے، اس کی تعین اور تحقیق کے متعلق حدیث ابو ہریرہ سے بہتر ہم کو کوئی چیز معلوم نہیں ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے ذمہ پر جو زنا کا حصہ مقرر فرما دیا وہ ضرور اس کو مل کر رہے گا۔ سو فعل زنا میں آنکھ کا حصہ تو دیکھنا ہے، اور زبان کا حصہ یہ ہے کہ اس سے وہ باتیں کی جائیں جو فعل زنا کے لیے مقدمات اور اسباب ہوں، اور نفس کا حصہ یہ ہے کہ زنا کی تمنا اور اس کی خواہش کرے، لیکن فعل زنا کا تحقق اور اس کا بطلان دراصل فرج یعنی شرمگاہ پر موقوف ہے۔ یعنی اگر فرج سے زنا کا صدور ہو گیا تو آنکھ و زبان دل سب کا زانی ہونا محقق ہو گیا، اور اگر باوجود تحصیل جملہ اسباب اور ذرائع صرف فعل فرج کا تحقق نہ ہوا بلکہ زنا سے توبہ اور اجتناب نصیب ہو گیا، تو اب ان تمام وسائل زنا جو کہ فی نفسی مباح تھے، فقط زنا کی تبعیت کے باعث گناہ قرار دیے گئے تھے، وہ سب کے ساتھ لائق مغفرت ہو گئے، یعنی ان کا زنا ہونا باطل ہو گیا، اور گویا ان کے قلب ماہیت ہو کر بجائے زنا عبادت بن گئی، کیونکہ فی نفسی تو وہ افعال نہ معصیت تھے نہ عبادت بلکہ مباح تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ زنا کے لیے وسیلہ بنتے تھے معصیت میں داخل ہو گئے تھے۔ جب زنا کے لیے وسیلہ نہ رہے بلکہ زنا ہی بوجہ اجتناب معدوم ہو چکا، تو اب ان وسائل کا زنا کے ذیل میں شمار ہونا اور ان کو معصیت قرار دینا انصاف کے صریح مخالف ہے۔ مثلا ایک شخص مسجد میں پہنچا چوری کے خیال سے، مگر وہاں جا کر عین موقع پر تنبہ پیش آیا اور چوری سے توبہ کی اور رات بھر اللہ کے واسطے نماز پڑھتا رہا، تو ظاہر ہے کہ جو رفتار سرقہ کا ذریعہ نظر آتا تھا وہ اب توبہ اور نماز کا ذریعہ ہو گیا۔ تو اس حدیث ابو ہریرہ کو سن کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ لمم وہ باتیں ہیں جو دراصل گناہ نہیں بلکہ مگر گناہ کا سبب ہو کر گناہ بن جاتی ہیں۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ بڑے گناہ اور کھلے گناہ سے تو بچتے ہیں، ہاں صدور لمم کی نوبت آ جاتی ہے، مگر بڑے اور اصلی گناہ کے صدور سے پہلے ہی وہ اپنے قصور سے تائب اور مجتنب ہو جاتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے حدیث ابو ہریرہ سے آیت سورہ نجم کا مطلب سمجھ لیا، ہم کو چاہیے کہ وہی معنی حسب ارشاد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم آیت سورہ نساء کے بے تکلف سمجھ لیں، جس کے بعد بھی الحمدللہ نہ ہم کو اس کی ضرورت ہوگی کہ اس آیت کی توضیح میں گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے مختلف تفسیریں نقل کریں، اور نہ معتزلہ کے استدلال کے جواب کا فکر ہوگا، اور تکفیر سیئات کی وجہ اور دخول جنت کا سبب بسہولت مطابق قواعد معلوم ہو جائے گا، اور اجتناب کے معنی بھی ظاہر ہو جائیں گے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں انشاءاللہ بشرط تدبر طے ہو جائیں گی۔ خلاصہ ہر دو آیت مذکورہ کا حسب ارشاد و حدیث و بیان ابن عباس یہ ہوا کہ جو لوگ ان گناہوں سے رکیں گے اور ان کے ارتکاب سے اپنے نفس کو ہٹاتے رہیں گے، اور جو گناہوں کے سلسلہ میں مقصود اور بڑے سمجھے جاتے ہیں، ان کے اجتناب اور رک جانے کی وجہ سے ان کے وہ برے کام جو انہوں نے کسی بڑے گناہ کے حصول کے تمام میں کیے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ اور حب ارشاد واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ سلسلہ زنا کے صغائر کسی دوسرے سلسلہ کے بڑے گناہ مثلا شراب خوری نہ کرنے سے فروغ گزاشت ہو جائیں گے، یا شراب خوری کی وجہ سے
ان کا مواخذہ لازم اور واجب ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔ بعضکم علی بعض، ایک کو ایک پر نمبر 1، للرجال نصیب، مردوں کو حصہ ہے، مما اکتسبوا اپنی کمائی سے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کو حصہ ہے، مما اکتسبنا اپنی کمائی سے، واسألوا اللہ من فضلی، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ نمبر 2، ولکل جعلنا موالی، اور ہر کسی کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں وارث، مما ترک الوالدان، اس مال کے جو چھوڑ مرے ماں باپ، والاقربون، اور قرابت والے، والذین عقدت ایمانکم، اور جن سے معاہدہ ہوا تمہارا، فآتوہم، تو ان کو دے دو، نصیبہم، ان کا حصہ، ان اللہ علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز۔ نمبر 3، الرجال قوامون، مرد حاکم علی النساء، عورتوں پر، بما فضل اللہ، اس واسطے کہ بڑائی دی ہے، بعضہم علی بعض، اللہ نے ایک کو ایک پر، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس واسطے کہ خرچ کیا انہوں نے اپنے مال۔ نمبر 4، فالصالحات قانتات، پھر جو عورتیں نیک ہیں سو تابعدار ہیں، حافظات للغیب، نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے، بما حافظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے۔ نمبر 5، واللاتی، اور جن کی تفسیر۔ نمبر 1، ایک دوسرے کی فضیلت کی حرص نہ کرو، یعنی حق تعالیٰ جو کسی کو کسی پر کسی عمل میں شرافت و فضیلت اور اختصاص و امتیاز عنایت فرمائے تو تم اس کی ہوس اور حرص مت کرو، کیونکہ یہ بھی گویا ایسا ہی ہے کہ کسی کے خاص مال اور جان میں بلا وجہ دست اندازی کی جائے جس کی حرمت ابھی گزر چکی، اور نیز اس سے باہم تحاسد و تباغض پیدا ہوتا ہے اور حکمت الہی کی مخالفت بھی لازم آتی ہے۔ بعض عورتوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا سبب ہے کہ ہر جگہ حق تعالیٰ مردوں کو خطاب فرماتا ہے اور ان کو حکم کرتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور میراث میں مرد کو دوہرا حصہ دیا جاتا ہے عورت سے؟ اس آیت میں ان سب کا جواب ہو گیا۔ نمبر 2، یعنی مردوں اور عورتوں کے لیے حصہ مقرر ہے جیسا کچھ وہ کام کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملتا ہے، اس میں ہرگز کمی نہیں کی جاتی جو کسی کو شکایت کا موقع ملے۔ ہاں یہ بات دوسری ہے کہ وہ اپنی حکمت اور رحمت کے مطابق کسی کو خاص بڑائی اور فضیلت عنایت کرے، اس کی حرص اور شکایت کرنا بے جا ہوس ہے۔ البتہ اپنے عمل کے معاوضہ سے اور زیادہ ثواب و انعام مانگو تو بہتر اور مناسب ہے، اس میں کچھ خرابی نہیں۔ تو اب جو فضل کا طالب ہو اس کو لازم ہے کہ عمل کے ذریعے سے طلب کرے، حسد اور تمنی سے فضل کا طالب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا پورا علم ہے اور ہر ایک درجے اور اس کے استحقاق کو خوب جانتا ہے اور ہر ایک کے مناسب شان اسے معاملہ کرتا ہے۔ تو اب جس کو فضیلت عطا فرماتا ہے سراسر علم اور حکمت کے مطابق ہے، کوئی اپنی لا علمی کی وجہ سے کیوں اس میں خلجان کرے۔ نمبر 3، مرنے والے کے ورثاء کا حق ادا کرو، یعنی مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے تم سے اے مسلمانوں ہم نے وارث مقرر کر دیے اس مال کے جس کو چھوڑ مرے، والدین اور قرابت والے، کسی کو اس سے محروم نہیں رکھا، اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے ان کو ان کا حصہ ضرور پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے امور کا علم ہے کہ وارثوں کا کیا حصہ ہونا چاہیے اور جن سے معاہدہ ہوا ہے ان کو کیا ملنا چاہیے، اور ہمارے ان احکام کو کون بجا لاتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ فائدہ، اکثر لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کا سب کنبہ اور تمام اقربا کافر چلے آتے تھے، تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمانوں کو آپس میں بھائی کر دیا تھا، وہی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے۔ جب ان کے اقربا بھی مسلمان ہو گئے تب یہ آیت اتری کہ میراث تو اقربا اور رشتہ دار ہی کا حق ہے، اب رہ گئے وہ منہ بولے بھائی تو ان کے لیے میراث نہیں۔ ہاں زندگی میں ان کے ساتھ سلوک ہے اور مرتے وقت کچھ وصیت کر دے تو مناسب ہے، مگر میراث میں کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 4، مردوں کی فضیلت اور اس کی حکمت۔ پہلی آیت میں مذکور تھا کہ مرد اور عورتوں کے حقوق کی پوری رعایت فرمائی گئی، اگر اور رعایت کے حقوق میں فرق ہوتا تو عورتوں کو شکایت کا موقع ہوتا۔ اب اس آیت میں مرد اور عورت کے درجہ کو بتلاتے ہیں کہ مرد کا درجہ بڑا ہوا ہے عورت کے درجے سے، اس لیے فرق مدارج کے باعث جو احکام میں فرق ہوگا وہ سراسر حکمت اور قابل رعایت ہوگا۔ اس میں عورت اور مرد باقاعدہ حکمت ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، عورتوں کو اس کی خواہش کرنی بالکل بیجا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے حاکم و نگران حال بنایا دو وجہ سے۔ اول بڑی اور واہبی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل سے بعضوں کو بعضوں پر، یعنی مردوں کو عورتوں پر علم و عمل میں جن دونوں پر کمالات کا مدار ہے، فضیلت اور بڑی عطا فرمائی ہے جس کی تشریح احادیث میں موجود ہے۔ دوسری وجہ جو کسبی ہے یہ ہے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور مہر اور خوراک اور پوشاک جملہ ضروریات کا تکفل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے حکم برداری چاہیے،
فائدہ، ایک صحابی نے اپنے خاوند کی نافرمانی بہت کی، آخر کو مرد نے ایک تماچا مارا تو عورت نے اپنے باپ سے فریاد کی۔ عورت کے باپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر احوال ظاہر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ خاوند سے بدلہ لیوے۔ اتنے میں آیت اتری، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے کچھ چاہا، اللہ نے کچھ اور چاہا، اور جو کچھ اللہ نے چاہا وہی خیر ہے۔ نمبر 5، یعنی جو عورتیں نیک ہیں وہ مردوں کی تابع داری کرتی ہیں اور اللہ کے حکم کے موافق خاوند کے پیٹھ پیچھے اس کی رضا کے موافق اپنے نفس اور خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے نفس اور مال زوج میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتی۔ یہ پارٹ نمبر 2 ابھی اپنے اختتام کو پہنچا۔